وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب صدر حنیف رامے صاحب، عزیزم انور سجاد اور عزیزم کاشف اور معزز خواتین و حضرات، میں آپ کی فرمائش پر اور آپ کے حکم پر بڑی مشکل سے چل کے آیا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اندر سے بوڑھا باہر سے بوڑھا، لیکن آپ کا حکم تھا تو پھر مجھے حاضری دینا ضروری تھی، اور واصف صاحب کا ذکر تھا۔ میں جلدی اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ بڑی دیر سے یہاں تشریف فرمائے، میں جلدی آپ کو ایک ڈاکومنٹری انداز میں بات پیش کروں گا کہ واصف صاحب سے میری ملاقات کیسے ہوئی۔ کسی خاص پروگرام کے تحت نہیں، بالکل اوپر سے وارد ہوئی، یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ واصف صاحب کا کمال تھا کہ وہ آئے اور پھر چھائے اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ میرے ایک بھائی تھے لاہور میں، ونگ کمانڈر وحید، وہ ایریا کمانڈر تھے، تو وہ ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے میرا ایک دوست ہے تو وہ شاعری کرتا ہے، تو اس نے شاعری کی ایک کتاب لکھی شب چراغ، تو وہ بڑے آرزومند ہیں کہ آپ اس کا ایک فلیپ لکھ دیں۔ میں نے کہا یار میں دیکھوں گا، کتاب تو لکھوں گا، کوئی ڈھیلا ڈھالا سا کام کیا۔ کہنے لگے نہیں ہم کل دونوں آئیں گے۔ تو اگلے دن میرا بھائی اور واصف صاحب تشریف لائے میرے دفتر میں، تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ کتاب ہے اور اس کو فلیپ۔ میں نے کہا سر میں لکھ دوں گا لیکن آپ کون صاحب ہیں؟ کہنے لگے میں یہاں ایک اسکول ہے تو وہاں پڑھاتا ہوں، پرائیویٹ اسکول میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کتاب مجھے دے جائیں۔ کتاب دے گئے تو میرا خیال تھا کہ میں آرام سے رکھوں گا، دیکھوں گا، پھر لہت و لال کروں گا اور پھر اس پر کچھ لکھوں گا، لیکن ان کے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، دفتر میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس کتاب کو کھول کے پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک چیز، دو چیزیں، 3 4 10 30 40 35 صفحات تک میں پڑھتا چلا گیا، اور اس کے بعد میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی جو عام کتاب پڑھنے سے ہوتی نہیں۔ پھر میں وہ کتاب گھر لے گیا، گھر لے جا کر پڑھی تو ساری کی ساری پڑھ لی، اتنی لمبی اور ضخیم کتاب نہیں تھی۔ اگلے دن میں کتاب لے آیا، واصف صاحب کچھ بے چین تھے، ان کی طبیعت میں ایک ضرور تحلیل تھی، تیزی کے ساتھ وہ کام کرنا اور نپٹانا پسند کرتے تھے، یہ ان کا مزاج تھا، اور ہر فقیر کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ اگلے دن آ گئے، آ کے تو میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب اتنی بڑی کتاب کا اتنا بڑا مصنف وہاں تشریف فرما ہے، تو میں نے کچھ نہیں بولا ان سے، میں بھی ڈرامے کا آدمی کیوں انور سجاد، تو میں نے اٹھ کے آرام سے اپنے دفتر کا دروازہ بند کر دیا، اندر سے چٹکنی لگا دی، وہ کچھ پریشان ہو گئے، تو میں آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں یہ کتاب کا مصنف ہوں۔ میں نے کہا مصنف تو میں نے 20 دیکھے ہیں، ہزاروں دیکھے ہیں، آپ کون؟ اور آپ نے یہ کتاب کیسے لکھی ہے؟ تو آپ لکھ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے لکھی ہے یہ کتاب؟ تو کہنے لگے نہیں یہ میری کتاب ہے، تمہارا بھائی مجھے پیش کر کے گیا تھا، ہم بڑے پرانے دوست ہیں، وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ میں نے کہا جی وہ بھی اچھا آدمی ہے اور میں بھی اچھا آدمی ہوں، لیکن آپ کون ہیں یہ بتائیں۔ اب وہ دبدہ میں پڑ گئے کہ ایسا سوال تو ان سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں تھا۔ کہنے لگے ایسے ہی بتایا تھا یہ، ان کا سر اوپر کچھ نہ یا وہ اپنے ڈالنا ہے، اللہ اس کے اوپر اگر لکھ خود ہی لکھ کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں ہوگا، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ کیا میں نے کہا سر میں لکھوں گا تو نہیں، اور نہ مجھ سے لکھا جائے، آپ اس کا فنکشن کریں گے تو میں وہاں کی کچھ بات کر دوں گا اور یہ کافی ہوگی۔ چنانچہ اس کتاب کا فنکشن ہوا، بات کی، ریکارڈ کی گئی، وہ بات آئی گئی ہوگی 2-3 مرتبہ۔ اس کے بعد میں ان سے اور ملا، میں نے گھر آ کر اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ ایک عجیب و غریب قسم کا شاعر ہے، وہ بڑی ٹیڑھی سی بات کرتا ہے،
تو میری بیوی کہ ٹیڑھی کیسی؟ میں نے کہا میرے پاس وہ کتاب نہیں ہے، دفتر میں رکھی ہے، تو میں تمہیں لا کے دکھاؤں گا کہ یہ کچھ اور ہی انداز ہے۔ تو وہ بھی پریشان ہوئی۔ پھر جس سے میں نے ذکر کیا اس نے کچھ بات میری مانی، کچھ نہیں مانی۔ تو آخر میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایسے ٹیڑھے آدمی سے اور ایسے مختلف نوع آدمی سے ملنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے، تو وہ کٹ گیا معاملہ۔ اور 2-3 سال تک مجھے پتہ نہیں واصف صاحب کہاں رہے، کہاں گئے، کس کے پاس ملے، کیا کچھ۔ 3 سال کے بعد اچانک ہمارے ایک دوست جو اس میں وہ کیا ادارہ ہے جہاں ٹریننگ دیتے ہیں، 20 ہیں، نہیں فزیکل ایجوکیشن تو بعد میں گئے، نیپا، ہاں تھینک یو، نیپا کے ایک ایڈمنسٹریٹر، تو وہ میرے پاس آئے ایک دن، کہنے لگے کہ اشفاق بھائی آپ تو ہمارے آیا کریں، تو ہم تو بیٹھ کے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں اس سے پہلے نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ آپ کے سننے کی ہیں، ہم تو انہیں اٹھا بھی نہیں سکتے، ہضم بھی نہیں کر سکتے، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ میں نے کہا وہ کس کی باتیں ہو؟ کہنے لگے وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام واصف علی واصف۔ میں نے کہا واصف علی واصف تو ایک شاعر ہیں، وہ ایسی باتیں کیسے کرنے لگ گئیں جس کا تم اس طرح سے ذکر کر؟ کہنے لگے نہیں وہ ویسے ہیں۔ تو مجھے یقین نہیں آیا، ٹھیک ہے میں متاثر ضرور تھا بحثیت ایک شاعر کے، لیکن یہ کہ وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں جس قسم کی بات کبھی اولون اور سابقون کیا کرتے تھے، اب کہاں سے مجھے ملے گی؟ کہنے لگے آپ آئیں، تو 2 4 5 روز تک تو میرے ذہن سے یہ بات اچھی طرح سے پختہ نہ ہو سکی اور گرفت نہیں کر سکی، میں نہیں گیا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک مجھے شام کو خیال آیا کہ چلنا چاہیے۔ جگہ جو بتائی تھی تو وہ ہمارا، جنہوں نے لاہور دیکھا ہے، وہ جو اسٹیڈیم ہے ہاکی اسٹیڈیم ہمارا وہ کہلاتا ہے، عرف عام میں کیا ہے وہ، قذافی تھا، مہربانی، ہم اس کا نام بدلنے لگے کیونکہ قذافی کے بیٹے نے بڑی گندی اسٹیٹمنٹ دی ہے، بار کیا بہت نالائق آدمی اور جھوٹی بات کی ہے۔ امریکہ نے اس سے کہا تھا ایسی اسٹیٹمنٹ دے دو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور پاکستان کو پکڑ لیں گے، ڈائری میں نوٹ کرنا۔ خیر، تو وہاں ایک تھا وہ فزیکل، ایک خواتین حضرات وہاں فزیکل سینٹر ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے، فزیکل ایجوکیشن کا بھی، ہاں تھینک یو، فزیکل ایجوکیشن کا۔ تو وہاں کے جو تھے بشیر صاحب چیف، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے پرووائڈ کیا تھا اپنا آفس اور کمرہ کہ یہاں بیٹھ کے واصف صاحب باتیں کی۔ تو وہاں میں گیا رات کے وقت، تو واصف صاحب موجود تھے، وہی واصف صاحب، تو وہ دیکھ کے بڑے خوشی کریں گے آپ کیسے آ گئے؟ میں نے کہا یہ ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں آیا گئے۔ وہ اپنی چابیاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو واصف صاحب کو جنہوں نے دیکھا ہے اپنی گاڑی کی چابیاں یا موٹر سائیکل کی چناچن کھڑکانے کا بہت شوق تھا، جب بات کرتے تھے تو مسلسل وہ چابی ان کی ایک تال دیتی رہتی تھی، اگر ان کی چابی پکڑ لو تو ان کی بات بند ہو جاتی تھی۔ تو وہ بجا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ جب گئے تو کسی صاحب نے، ترمذی صاحب نے ان سے کہا کہ کوئی سوال کرے، انہوں نے سوال کیا، وہ بات شروع ہو گئی۔ جب وہ باتیں شروع ہو گئی تو میں بڑا حیران ہوں کہ یا اللہ، یہ تو کچھ مختلف سی باتیں، ایسی میں نے سنی ضرور ہیں، پڑھی ضرور ہیں، کیونکہ میرے بابا سائیں فضل شاہ صاحب وہ کم بات کرتے تھے، لیکن ایک بات کرنے کے بعد پھر ہم کو 6 مہینے کے لیے چونکا دیتے تھے کہ یا اللہ اب اس کے مطالب آہستہ آہستہ کھلیں گے تو پھر ہم پر بات آئے گی، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خیر ان کی باتیں سنتے رہے، 3 4 5 6 دن گزر گئے۔ تو اس کے بعد طارق صاحب ہم نے یہ سوچا کہ یہ تو ضائع ہو جائیں گی ساری باتیں۔ میں چونکہ ریڈیو کا ملازم رہا ہوں، ساری عمر ریڈیو میں کام کیا، تو ہم کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یہ باتیں ضائع نہ جائیں۔ تو میرے پاس اپنا ایک روونگ ٹیپ ریکارڈر بڑا جو پروفیشنل کوالٹی کا دفتر کا تھا، میرا ذاتی نہیں تھا، وہ تھا، وہ میں لے کے چلا گیا اور میں نے کہا آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کو تو ریکارڈ ہونا چاہیے، اور جو لے جا کے وہاں رکھ دیا۔ وہ جگہ تھی خواتین و حضرات جہاں وہ اپنی چابیاں چھنکایا کرتے تھے۔ اب مصیبت یہ پڑ گئی، چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر تھا، کہ وہ ان کے سامنے رکھا جائے تو وہ چابی کیسے چھنکائیں گے، اور چابی نہیں چھنکے گی کہ اندر سے دھنکے گی نہیں بات، تو مشکل ہو گیا ہمارے لیے، تو گھبرا گئے۔